ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلی تھا۔ وہ 12 سال کی تھی اور اپنی دنیا سے باہر کی ہر چیز کو دریافت ہوئی تھی، کرنے کی بہت شوقین تھی۔ اس کے کمرے میں پرانے چیزوں کا ایک خزانہ تھا، دھول بھری کتابیں، پرانی پوسٹ کارڈز اور وینٹیج کھلونے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک چیز تھی جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی، ایک پرانا کیمرہ باقی سب سے مختلف تھا۔ یہ بڑا تھا، اس کا جسم لکڑی کا تھا اور اس میں پیچیدہ لینز تھے۔ یہ کسی ہندوستانی کیمرہ کی طرح نہیں تھا، دوسرے دور کا لگتا تھا، اور جب لیلی نے اسے اپنی دادی کے گھر کے اٹیک میں پایا تو وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اس کیمرہ پر کوئی برانڈ کا نام، کوئی ہدایات اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی کی نشانی تھی۔ یہ کسی سیاہ اور سفید فلم کے کیمرہ کی طرح نظر آتا تھا۔ لیلی، جو کہ فطری طور پر تجسس رکھنے والی لڑکی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آزمایا جائے۔ اس نے کیمرہ اپنے گلے میں لٹکایا اور باغ میں باہر جا کر دنیا کی خوبصورتی کو اس کے لینز سے دیکھنے کی کوشش کی۔ لیکن جب اس نے ویو فائنڈر سے دنیا کو دیکھا تو کچھ عجیب سا ہوا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا چمکنے اور بدلنے لگی، جیسے کیمرہ ایک چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہو۔ پہلے تو لیلی نے یہ سوچا کہ یہ صرف اس کا تخیل ہے، لیکن جب اس نے پہلی تصویر کھینچی تو وہ چونک گئی۔ جو تصویر فلم پر آئی وہ نہیں تھی جو اس نے اپنی ہی فلم میں دکھائی تھی، آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کے بجائے تصویر میں ایک جادوئی دنیا نظر آئی، ایک ایسی دنیا جس میں چمکتے ہوئے مخلوق، چمکدار پودے اور ایک آسمان تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پریشان اور متجسس، لیلی نے اس جادوئی دنیا کی کھوج شروع کر دی۔ ہر بار جب اس نے کیمرہ کلک کیا، ایک نیا حصہ اس جادوئی دنیا کا ظاہر ہوتا جو مزید راز اور حیرتیں کھولتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کیمرہ ایک دروازہ ہو جو اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا ہو جو عام دنیا سے ہٹ کر تھی۔ ایک دن اس جادوئی منظرنامے میں لیلی ایک عجیب مخلوق سے ٹکرا گئی۔ وہ چھوٹی تھی اور نیلے رنگ کے چمکتے ہوئے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں ہیرا کی طرح چمک رہی تھی۔ مخلوق ایک جھیل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ لیلی احتیاط سے قریب آئی اور نرم آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ مخلوق نے اوپر دیکھ کر غمگین انداز میں کہا، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے واپس گھر جانے کا طریقہ نہیں آتا۔ لیلی نے چند لمحوں تک سوچا اور کہا، شاید میرا کیمرہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مخلوق کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا تم سمجھتی ہو؟ اس نے امید کے ساتھ پوچھا۔ لیلی نے اپنا جادوئی کیمرہ نکالا اور اس مخلوق کی تصویر کھینچی۔ جب تصویر کھینچی تو ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ تصویر میں مخلوق کا گھر پس منظر میں نظر آیا، جو ایک چمکتا ہوا غار تھا جو ایک جادوئی درختوں کے جنگل میں چھپایا ہوا تھا۔ یہی ہے، مخلوق نے کہا۔ شکریہ لیلی۔ کامیابی کے ساتھ لیلی نے مخلوق کو اس کے جادوئی جنگل کے ذریعے اس کے گھر تک پہنچایا، اور اس راستے پر وہ مختلف جادوئی مخلوقات سے ملے۔ ایک چمکدار تتلی جو پہیلیاں بولتی تھی، ایک بات کرنے والا درخت جس کی شاخوں میں موسیقی بجاتی تھی، اور ایک تیتلی جو جہاں بھی اڑتی وہاں ستاروں کی دھار چھوڑ دیتی۔ جیسے جیسے وہ سفر کرتے گئے، لیلی نے یہ محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ کیمرہ استعمال کرتی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ جادوئی دنیا کے بارے میں مزید سیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر اس کے لیے نئی بصیرت لاتی تھی، اور ہر مخلوق نے اسے دوستی، ہمت اور اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے کی اہمیت سکھائی۔ چند دنوں کی مہم کے بعد لیلی اور مخلوق آخرکار چمکتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ مخلوق خوش ہو کر اس کو ایک شاندار پتھر تحفے میں دیا جو وہ رنگین آسمان کے رنگوں کی طرح چمک رہا تھا۔ لیلی نے مسکرا کر خدا حافظ کہا اور مخلوق کو غار میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر آخری بار غار کی تصویر کھینچی، اس کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ لیکن جب تصویر تیار ہوئی تو اس نے کچھ عجیب ہوا دیکھا۔ کیمرہ نے اس کی ایک مدھم اکس کی عکاسی کی جو چمکتے ہوئے غار کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ زیادہ پراعتماد، زیادہ زندہ نظر آ رہی تھی، جیسے جادوئی دنیا نے اس میں کچھ تبدیل کر دیا ہو۔ کیمرہ اب بھی اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ لیلی گھر کی طرف واپس چلنے لگی۔ دل میں کہانیاں اور یادیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ پرانا کیمرہ
उसके लिए सिर्फ एक तस्वीर लेने का आला नहीं था। वो एक दरवाज़ा था जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले आया जो हमेशा मौजूद थी और वो उसे दरियाफ़त कर रही थी। जब लेली अपनी दादी के घर वापस पहुंची तो उसने कैमरा अटीक में वापस रख दिया, ये जानते हुए कि वो सिर्फ एक सादा आला नहीं था, वो एक दरवाज़ा था जो किसी जादुई दुनिया में खुलता था जो हमेशा वहाँ थी, बस उसे दरियाफ़त करने की ज़रूरत थी। उस दिन के बाद लेली ने दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वो सब कुछ, छोटे फूल से लेकर बड़े दरख्त तक, उसकी खूबसूरती देखने लगी और जब भी उसे रहनुमाई की ज़रूरत होती वो अपना जादुई कैमरा उठा लेती, ये जानते हुए कि हैरत है कि दुनिया बस एक कलक की डोरी पर है।